پاس اجازت. اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسلمه أرضك وتعم وتمتعه فيها إلى يرضى محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم واهلك ولعن أعداءهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين یا ارحم الراحمین. صلوات بآواز بلند. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد. فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی صلوات. ذرا بلند تر صلوات. اللہ کا مصطفیٰ کائنات کا سردار تمام انبیاء کا سردار پوری زندگی اٹھ کے جس کی عزت کرے اسے زہرا کہتے ہیں. اس کی تعظیم کے لیے رسول اٹھے اسے فاطمہ کہتے ہیں. فاطمہ کے معنی ہے بخشوانے والی چھڑانے والی. طولانی تقریر کا وقت ہی نہیں, میں نے خطبہ بھی اس لیے نہیں پڑھا. سرداری جس کی دلیل سے خیرات مانگے اسے زہرا کہتے ہیں. اچھا لگے تو تھوڑا بولنا, نہیں تو خاموش رہنا, توجہ ضرور فرمانا. مختصر ترین تعارف جس کا پاک دادا سید البطحاء عبد المطلب ہو, جس کا سسر اور چچا سید مکہ ابو طالب ہو, جس کا بابا سید الانبیاء ہو, جس کا شوہر سید الاوصیاء ہو, جس کے بیٹے سیدہ شباب اہل الجنہ ہو, جس کے بیٹوں کا درزی بھی عام نہیں سید الملائکہ ہو, جس کی حویلی میں برتن دھونے والی بھی عام نہیں حبش کی سرکار ہو, اسے فاطمہ کہتے ہیں. آپ سلامت رہیں. بی بی کی عظمت پڑھنا یہ تو خیر پاک شہزادے کا اگر تعارف سننا چاہے پھر اللہ خطیب ہو نبی مجمع ہو. میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے ساتھ. اللہ کی ذات بیان کرے اور عصمت والا مجمع تو پھر پتہ چلے زہرا کسے کہتے ہیں. آپ اور میں, میری کیا حیثیت کہ میں بیان کروں کچھ بی بی کا تعارف, یہ تو خیر ہو ہی نہیں سکتا. البتہ میں ایک ہی فکرہ پڑھنا ہے اور اسی کے لیے یہ 2 کتابیں ممبر پہ ہیں. وہ بچے نے رکھی تو آپ نے دیکھیں کہ 2 کتابیں ممبر پہ آئی ہیں. وہ آپ دیکھتے سمجھ گئے بھی ایک تو ان میں قرآن ہے, دوسری پتہ نہیں کون سی ہے. 1000 کتاب پڑھی ہو اس میں قرآن ہو, پوچھنا نہیں پڑتا, تھکے بیٹھے ہو میں پورا پڑھنا ہے. 1000 کتاب کسی لائبریری میں پڑھی ہو, قرآن موجود ہو, پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں رہے گی. جیسے یہاں پہ کتابیں 2 ہیں, یہ قرآن شریف ہے, یہ بخاری شریف. یہ صحیح بخاری ہے, یہ اس سے اور اس سے پڑھنا ہے بس. یہ قرآن شریف ہے پھر سننا, یہ بخاری شریف. منبر پہ 2 کتابیں, ایک قرآن شریف ہے ایک بخاری شریف ہے, ہیں دونوں شریف لیکن برابر نہیں. انہیں کہا وہ جسے سمجھ آئے آپ سلامت رہے. سارے بولو حیدری. ہیں دونوں شریف لیکن برابر نہیں ہے. بھائی میں نے کہا یہ بھی شریف یہ قرآن شریف یہ بخاری شریف, یہ میں مکے سے لایا تھا, عمرے پہ گیا تھا. یہ بھی عربی میں, ساری عربی میں, یہ بھی عربی میں, یہ بھی پریس میں چھپی, یہ بھی پریس میں. کیوں برابر نہیں؟ ہر عالم نے بتایا یہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے, یہ بندوں کی بنائی ہوئی ہے. اللہ بنائے وہ اور ہوتا ہے, جسے بندے بنائے وہ اور. یہ اللہ کی بنائی کتاب ہے, اس لیے اس پہ خلاف ہے, اس پہ خلاف نہیں ہے. 1000 کتاب پڑھی ہو لائبریری میں, جس پہ خلاف ہوگا وہ قرآن ہے. پتہ چلتا ہے جو پردے میں آئے وہ اور. تھوڑا میرا ٹائم بچاؤ ذرا جلدی جلدی.
جب بیت اللہ بن گیا جناب ابراہیم علیہ السلام نے ملک صاحب کعبہ بنا لی تو لوگ آگے اور حج شروع ہو گیا اور جناب ابراہیم نے طواف شروع کر دیا اور کعبہ پہ چڑھاوے ہونے لگ گئے، قربانیاں ہونے لگ گئی۔ چڑھاؤں کے لالچ میں مکے والوں نے اپنے اپنے کعبے بنائے۔ کہ میں تاریخ پڑھ رہا ہوں، جس طرح بیت اللہ کمرہ تھا اسی طرح کمرے بنائے قبیلوں نے، ہر قبیلے نے، قبیلہ عدی، تمیم، اوس، خزرج اپنے اپنے بناتے ہیں۔ بھائی ہماری طرف چڑھانے آنے چاہیے، ہماری طرف بندے آنے چاہیے۔ جب وہ بیت اللہ ان دوسرے بیت جو بنے تھے ان میں گم ہونے لگا، ابراہیم پریشان ہوئے، پروردگار انہوں نے اپنے اپنے بنا لیا۔ فرمایا پریشان نہ ہونا، تو لے ہاجرہ کی چادر اس کے نیچے رکھ کعبے کو، بندہ اس کے چلا جائے جو بات نہیں سمجھا، تو ہاجرہ کی چادر لے اور بیت اللہ پہ چڑھا دے۔ یہ غلاف اس وقت بنا ہے، پھر دور سے جو حاجی ہوگا وہ سمجھ جائے گا غلاف والا بیت اللہ ہے، باقی کمیوں کے گھر ہے۔ اسی طرح رشتہ دے کے اہل بیت بننے کا رواج عام ہو گیا تھا۔ مصطفیٰ نے فرمایا پروردگارا یہ تو سارے اہل بیت بنتے جا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تو فاطمہ کی چادر لے، اہل بیت نیچے بٹھا۔ پڑھنا چاہیے، بے شک مانی ہے۔ چادر کے نیچے تو بچھا اور آیت میں بھیج دوں، یہ جو چادر کے نیچے ہے یہ اہل بیت ہے۔ گھر جا کے سوچنا کعبہ کتنا پاک، میں بہت بڑا فکرہ کہہ رہا ہوں معرفت والوں کے لیے، کعبہ سے پاک زمین پہ جگہ کوئی نہیں، یا کربلا پاک ہے یا کعبہ پاک۔ توجہ فرما رہے ہیں نا، کعبہ پاک ہے، کعبے کو غلاف ملا ہے اسماعیل کی ماں کی چادر، پنجتن پاک وہ ہے جنہیں غلاف ملا ہے حسین کی ماں کی چادر۔ تو فرما رہے ہیں اللہ نے فرمایا یہ جو غلاف میں ہے یہ اہل بیت، اور جو غلاف میں ہے وہ اور ہے، جو غلاف میں نہیں وہ ایک گال نکلی تک کے چلی گئی، کنٹرول کر کے میں پھر پیچھے آتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری شریف ہے، یہ قرآن شریف ہے، یہ اس جیسی نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ محترم اسماعیل محمد بن اسماعیل محترم، لیکن اس جیسی یہ نہیں ہے۔ اچھا اسے تو چھوڑیے، اصول کافی جو ہے وہ ساتھ رکھیں، اس جیسی نہیں۔ بہار الانوار نہج البلاغہ رکھیں، پھر بھی یہ عزت والا ہے۔ یار ساری چھوڑ دو، اللہ نے بھی چار بھیجی ہے، چاروں برابر نہیں۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے ساتھ، قرآن، انجیل، زبور اور پھر قرآن، وہ چاروں بھی قرآن جیسی نہیں۔ اب آپ کی خاموشی کی وجہ سے میں فکرہ کہہ رہا ہوں، ورنہ نہیں پڑھنا تھا۔ اللہ آپ کو لے جائے حج پہ مکے جائے، وہاں جا کے حج کرے، وہاں پتھر چار رکھے ہوئے ہیں، تین کو مارنا ہے چوتھے کو چومنا ہے، سارے برابر نہیں، نہیں ہے سارے پتھر۔ بولو آپ سلامت رہے، کیوں سارے برابر نہیں؟ وہ تینوں کو مارنا کیوں ہے؟ رسول نے مارا تھا، بس اس سے آگے ہم کچھ نہیں جانتے نا، بس یہی ہے کہ حضور نے مارا تھا، ہم نے مارنا ہے۔ چوتھے پتھر کو کیوں چومنا ہے؟ مصطفیٰ نے چوما تھا، مصطفیٰ نے حجر اسود کو زندگی میں ایک مرتبہ چوما ہے۔ قرآن پہ میرا ہاتھ ہے، حسین کو کئی بار چوما ہے۔ میں تقریر خطاب بہت لمبی ہو گئی، پڑھنے والے میرے بعد اور بھی ہیں۔ اللہ سید علی عباس سید علی حسن کے والد کے جلدات بلند فرمائے۔ غور سے آیہ مجیدہ سننی ہے، پھر حدیث صحیح بخاری سننی ہے، میری ڈیوٹی تمام ہو رہی ہے۔ میں جناب سیدہ کی عزت، عظمت، مقام کبھی نہیں پڑھ سکتا، کبھی نہیں پڑھ سکتا۔ میں بس قرآن سے اور بخاری شریف سے اتنا بتاتا ہوں، صرف ایک فکرہ ہے، اس پہ غور فرمانا، کہ جو بھی فاطمہ کا دشمن ہے وہ لعنتی بھی ہے، جہنمی بھی ہے۔ یہ میں ذمہ داری سے بات میری ریکارڈ ہو رہی ہے، جہاں لے جاؤ سپریم کورٹ تک، جہاں کہیں بتاؤ، میں حاضر ہوں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ جو بھی فاطمہ کا دشمن ہے بنص قرآنی اور بخاری گواہ ہے کہ وہ لعنتی بھی ہے۔ اس پہ لعنت مولوی انصر نہیں کر رہا، یا کوئی ملنگ ماتمی نہیں کر رہا، اس پہ اللہ لعنت فرما رہا ہے۔ اللہ پہ لعنت نکالنا میں بندے بڑے بزرگ ہیں۔
اتنے پڑھے 2.5 گھنٹہ تلاکہ لے جانگ دے گا کر اتنے کوئی بھی گل ہوگی تو اسی آنکھیں پچھلی تقریر دیا گال تے بندے گھٹی میں لعنت بھنگی چرسی ملنگ دے کام لعنت 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 کیڑی عبادت لعنت کی چھوڑے اخلاق دی گل کرو یار تبرہ اس سے بڑی قسم کوئی نہیں جیسے نماز واجب ہے ویسے تبرہ واجب ہے نماز کا وقت ہے تبرے کا وقت نہیں ہے سوتے بھی کر بطول کے قاتل پہ لانا اٹھتے بھی کر سیدہ کے دشمن پہ لانا تبرہ واجب ہے مستحب نہیں ذاکر پڑھتے ہیں عالم پڑھتے ہیں آپ بابا کرتے ہیں اللہ کوئی عبادت نہیں کرتا درود ایسی عبادت ہے جس میں وہ بھی شریک ہے لیکن یہ آدھا فکر ہے آدھا بھی پورا نہیں قرآن ممبر پہ ہے میں نے 14 سال درس پڑھا ہے میں ذمہ داری سے تقریر کرنے کا آدھی ہوں اللہ صرف درود نہیں پڑھتا سورہ بقرہ پڑھ مالک فرماتا اولئک یعلم اللہ و یعلم اللاعنون فاطمہ کے دشمنوں پہ پہلے اللہ لعنت کرتا ہے پھر لعنت کرنے والے لعنت فرماتے ہیں یہ آیت ہے روایت نہیں میں پوری نہیں میں نے پڑھی تو وقت نہیں میرے پاس پھر ابھی پڑھو اللہ درود بھی پڑھتا ہے اللہ لعنت بھی فرماتا ہے تیسرا کام بھی وہ فرماتا ہے یہ بھی قرآن ہے میں صرف آیت پڑھو فانتظروا انی معکم من المنتظرین مالک فرماتا ہے تم سب بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں انتظار بہت بڑی آیت سنو جی اور ترجمہ اور بخاری شریف سے حدیث اور ترجمہ اور بس سورہ احزاب ہے پارہ نمبر 22 ہے آیت نمبر 57 ہے غور فرمانا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ سبحان اللہ باتحقیق وہ لوگ جو تکلیف دیتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو لعنہ اللہ فی الدنیا والآخرہ ان پہ اللہ دنیا میں بھی لعنت فرماتا ہے آخرت میں بھی لعنت یہ بولی کبھی کر دے لعنت تبرہ کرے دے بھئی اتار چاہی گا دے ہوش کسی شاید کوئی نہیں ہے بھنگ پیتی گا دے میں اسے سلام پیش کرتا ہوں اسے کسی چیز کا ہوش نہیں اتنا تو ہوش ہے نا بطول کا دشمن لانتی ہے میں تو سلام کروں گا میری اپنی مرضی ہے مالک نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ جو تکلیف دیتے ہیں اللہ کو اور اس کے شاہ رفیع الدین محدث دہلوی علامہ اشرف علی تھانوی یہ ترجمے آپ کے گھروں میں ہوگے یہ اٹھا کر دیکھیں اس آیت بات تحقیق کہ جو لوگ تکلیف دیتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ اللہ ان پہ لعنت فرماتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت تو میرا ساتھ میں بہت چھوڑا ہوتا پھر فقط لعنت فرماتا نہیں وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ان کے لیے اللہ نے الگ سے بہت درد والا عذاب تیار کر رکھا ہے جو لوگ تکلیف دیتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو ان پہ اللہ لعنت فرماتا ہے دنیا میں بھی اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب اللہ نے تیار کیا ہے عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے بس باب ہے مناقب فاطمہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے صحیح بخاری حدیث ہے آمنہ کے نام اس کا ترجمہ بھی مرضی کا مولوی حضور نے فرمایا صحیح بخاری فاطمہ تو بضعۃ منی فاطمہ مجھ محمد کا ٹکڑا ہے من اذاہا فقد اذانی من اذانی فقد اذلہ من اذلہ فقد کفر جس نے زہرا کو تکلیف دی اس نے مجھے دی جسے آپ سمجھ نہیں آئی جس نے مجھے دی اس نے اللہ کو دی جس نے اللہ کو دی وہ کافر ہوا فاطمہ تو بذات منی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے حصہ ہے جلد ہے دوسرے الفاظ وہ ترمذی شریف میں بھی ہے اس میں کیا ہے دوسرا لفظ من غضبها فقد اغضبنی اس نے زہرا کو ناراض کیا سمجھ رہے ہیں حضور نے فرمایا جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے دی جس نے مجھے دی اس نے اللہ کو دی اللہ نے فرمایا جو بھی اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتا ہے اس پہ دنیا میں بھی لعنت ہے ان کا نہ چکو نہ آخرت میں بھی لعنت ہے اس کے لیے دردناک عذاب اللہ نے دیا من غضب فقد اغضبنی بس یہی سمجھنا میں کلوز کر رہا ہوں غضب غین زوات بے
یہ ہوتا ہے غضب. اس کا مطلب ہوتا ہے ناراض ہونا. غضبناک ہوا اردو میں آئے گا تو غصے ہوا, عربی میں غضب آئے گا تو ناراض ہوا. ناراض ہونے کی بھی کافی, ناراض ہونے کی بھی کئی حالت ہے. ناراضگی بھی کئی قسم کی ہے. فار ایگزامپل میں مجلس پڑھ کے کیا بھائی تیر ناراض ہو نہیں مجھے ٹھیک پڑھ گیا, کوئی بات پسند نہیں, میں دل سے یہ مجھ پر ناراض ہو گیا, میں آگے چلا گیا اگلی مجلس اپنے سفر میں اپنی عبادت میں. ان کی ناراضگی کا مجھ کو کوئی اثر نہیں ہوگا. مجلس پڑھوں گا تو ٹھیک ہوگی, نماز پڑھوں گا تو ٹھیک ہوگی. ناراض ہیں مومن ہیں, مجھے پتہ چلے منانا چاہیے, لیکن کوئی خاص اثر نہیں ہوگا. درزی سے میں نے کپڑے سلوائے, 500 اس کی سلائی تھی. میں نے کہا میں بلوچ نہیں دیتا, سلائی نہیں دی. وہ چپ کر گیا. میں نے مجلس پڑھی وضو کے ساتھ, اسی وضو کے ساتھ مصلی پہ آیا, قبلہ رخ ہوا, اللہ اکبر. اکبر نے فرمایا نہ پڑھ قبول نہیں, درزی ناراض ہے. اس سے زیادہ جلدی میں کاری نہیں سکتا. آپ سلامت رہے, آپ سلامت رہے. میں فکر پڑھ رہا ہوں, میں فکر پڑھ رہا ہوں. میں نے نماز شروع کی, مالک نے فرمایا نہ پڑھ. پوری دنیا کے علماء نے فرمایا نہیں باقی قبول نہیں. کیوں نہیں؟ درزی ناراض ہے. میں نے کہا یار درزی تو ویسے بھی تھوڑی بہت سلام دعا میرے عقیدے کا بھی نہیں. بھائی تیر مجھ پہ ناراض تھے, میری نماز قبول ہو رہی تھی. دکھ لگے گا کہ بندہ سمجھے اور چپ رہے. بھائی تیر ناراض تھے, سنگت دوست بھائی ہیں, پیارے ہیں, موالی عزادار ہے, عقیدے والا بندہ, یہ ناراض تھے. میں پڑھ رہا تھا تو قبول تھی. درزی کو تو میں اتنا جانتا ہی نہیں, اس کے ناراض ہونے سے کیوں روک گئی؟ جواب ملا یہ تو کوئی اور ناراضگی سی, اس کا تم نے حق کھایا ہے. نشیے میں بیٹھا ہے تو چپ بھی تھی, بیٹھا ویڈیو میں تو چپ کر دیں. جو سمجھو پیغام میرا پہنچ گیا. میں نے کہا بہت پیاری سنگت ناراض ہوئی, بھائی ناراض ہوا, ساجد خان ناراض ہوئے, بھائی تیر ناراض ہوئے, تو شراغی ناراض, نماز ہوتی رہی. درزی ناراض ہوا, نماز روک گئی. میں تو ڈائریکٹ اللہ کی پڑھ رہا ہوں, میں تو ہوں اللہ والا. بندہ ناراض ہے. بندہ کون ہے؟ حیثیت کیا ہے اس کی؟ بے شک حیثیت تو نے حق کھایا ہے. جس پہ درزی ناراض ہو اس کی اللہ منہ پہ مارتا ہے. جس پہ زہرا تمام ہو گئی, بھائی آ گئے, میں بھی مرد کے حوالے کروں. تھوڑا وقت پڑھوں, 2-4 منٹ بس. 2-4 منٹ ناراضگی کی قسمیں ہیں. حضور نے فرمایا جس پہ فاطمہ ناراض, جو فرمائیے انجی ہر ویلے مجھے عالم کے سفر ہوتے ہیں. ساڑھے سفر ایک ایسے بڑی سپیڈ ہے, نماز آتا لیندہ پہ آتا. میں کہ باجے پہ پڑھنے ہیں چھوڑ لوں. میں کہ روک گڈی پڑھے پڑھیے. گڈی روکی تو جا کہیں نہیں, دکان تے پلاسٹک دا لوٹا پہ یہ چاہ لیا. راج وضو لاکھوں سے کہ لوٹا چاہ لیا کہ رستے نلکا نظر آیا, اتو پانی بھریا بہ کے وضو شروع کر دیتا, نماز پڑھ لی. کوئی لوٹے والا 50 روپیہ پول کر دیتا ہی کوئی, تو کچھ سڈیندا رہا سی بجدے گئے. آپ مسلے پہ آپ مالک نے پھر فرمایا قبول نہیں. تیری زندگی ہوگا جڑا سمجھ کے بول. مالک کیوں قبول نہیں؟ فرمایا لوٹا چوری کا. اچھا جو لوٹے کا چور ہو اس کی قبول نہیں, جو فدا کا چور جس نے فاطمہ کو تکلیف دی, جس نے مجھے تکلیف دی, جس نے مجھے دی اس نے اللہ کو دی, جس نے اللہ کو دی اس پہ لعنت ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اس کے لیے عذاب مہین, عذاب علیم تیار اللہ نے کر رکھا ہے. آخری بات اور تمام, رسول کے دشمن پہ لعنت بہت بڑی بات ہے, حصہ ہے مذہب شیعہ کا. مولانا امام حسن عسکری علیہ السلام کا فرمان, بلند آواز سے اس کے لیے بڑا لمبا وقت چاہیے. ایک فکرے میں سمجھاتا ہوں کہ حجت کسے کہتے ہیں. حجت اللہ, زمانے کی حجت کون ہے؟ ہماری ہمارے زمانے. حجت اسے کہتے ہیں جس کا امر خدا ہو. سمجھنا ہے آپ نے, قبلہ بیٹھے مولانا صاحب واسف خان صاحب. بھائی میں واجب نماز شروع کروں, اللہ اکبر, واجب ظہر کی میں بھی قبلہ رخ شروع کر دوں. حجت موجود ہو امام زمان. وہ فرمایا انصار میں جہاں پہ بھی پہنچوں نماز میں توڑنی واجب ہے, آگے پڑھنی حرام ہے.
समझो ना, ये नहीं अगर मैं रकू में हूँ तो बस छोड़ दूँ, सजदे में हूँ तो सजदा छोड़ के इमाम की तरफ जाऊँ। अगर मैं कोशिश करूँ मैं मुकम्मल कर लूँ, मैं आगे नमाज पढ़ूंगा, अल्लाह गुनाह लिखेगा। आमना के लाल ने फरमाया था जिसके दिल में मेरे भाई अली की मोहब्बत नहीं होगी, नमाज भी पढ़ेगा तो गुनाह लिखा जाएगा। और जो फरमाया आपने, आप सलामत रहिएगा। हुज्जत जो फरमाए मानना वाजिब होता है। आखिरी बात फजाइल का, हुज्जत जो फरमाए मानना वाजिब। असली मौला का फरमान पढ़ो, फरमाया नहनु हुज्जतुल्लाह अलल खल्क व जद्दतुना फातिमा हुज्जतुल्लाह अलैना। हम सारे, मौला असली फरमा रहे हैं, हम सारे मखलूक पे अल्लाह की हुज्जत है। हमारी जद्दा ज़हरा हम मासूमों पे अल्लाह की हुज्जत है। गुनाहगारों पे अइम्मा का अमर होता है, अइम्मा पे शहजादी इस्मत का अमर होता है। बकरी का थोड़े वास्ते बल्कि सारे वास्ते इस बड़े गौर और सुनना नहीं, ये तो पूरी जिंदगी याद रही, ये मैं बाद नाल कह रहा हूं और शायद सुने भी ना हो, ये तो होने नहीं दावा चाहिए। बहरहाल जिस पे दुरूद पढ़ लेना उसकी इताअत वाजिब होती है। एक गल सुन, मैं बिल्कुल ये कुछ सवा घंटा पीछे पढ़ा है, क्यों ये कोई टाइम है जेड़ा हो गया। जिस पे दरूद पढ़ लिया उसकी इताअत वाजिब, फिर उसे समझाना नहीं, उसकी माननी है। फकत बचाना मेरा मतलब, जिस पे दरूद पढ़ लिया है फिर उसे समझाना, उसकी माननी। जिस पे दरूद पढ़ लिया वो जो फरमाए वो दीन खुदा। मुझे दरूद जिस पे मैं पढ़ता हूँ मुझे वो हुज्जत फरमाए, हुजूर पाक आके फरमाए सर द्वार में टक्कर मार, दरिया में छलांग मार, सोचना नहीं। एक तो ये इताअत वाजिब है, जिसकी इताअत वाजिब हो उसकी जुबान पे शक नहीं किया जाता। बहुत लंबी तकरीर में मुझे पता है मैं कितनी मेहनत करके ये करूँगा, ये आधे घंटे की चलाते खुदा कसम, मैं 1-1.5 मिनट में तेरे हवाले कर रहा हूँ। पढ़े लिखे सारे हैं, शहर का माहौल है, समझेंगे। जिस पे दरूद पढ़ लिया उसकी इताअत वाजिब है, जिसकी इताअत वाजिब होगी उसकी जुबान से जो निकले उस पे शक, भाई तेरे पास उस पे शक नहीं। जिसकी जुबान से जो निकले उस पे शक नहीं करना होता, वो दरूद वाला है, जो कहे वो हक है। समझो खुदावंद। साजिद खान में उन्होंने आके तो मेरे को 5000 रुपया दिया, ये उधारा मैंने वापस कर। मेरी गल समझाए बस, यही आखिरी गल नहीं, और मैं समझा चुका हूँ मिसाल में देना। अगर मुझे साजिद खान पे एतबार है, ये कभी झूठ नहीं बोलते, तो फिर मैं ये नहीं कहूँगा गवाह ले आ, मेहनत जाया नहीं करनी। बात लंबी थी, मैं क्लोज कर आया। आम गुनाहगार को बंदा कह सकता है भाई गवाह ला, क्योंकि उसकी जुबान पे शक हो जाता है, उस पे दरूद नहीं। कुरान मेरे हाथों पे है, जैसे मोहम्मद पे दरूद है वैसे ज़हरा पे दरूद है। जो ज़हरा से गवाह मांगे ना काफिर होगा। उसने फातिमा पे शक किया, जिसकी इताअत वाजिब है। जल्दी कर गया, शायद इसलिए नहीं समझा सकता। और उसकी बात, कोई बंदा दुनिया में है जो मुस्तफा से कहे कि गवाह लाओ, गवाह तो मांगे वहां जाते हैं जहां सामने वाले पे शक हो। मैं कुछ कह रहा हूं, जिस पे दरूद पढ़ लिया उससे गवाह नहीं मांगे जाते। 4 घंटे नौकरों के दरबार में चुप करके खड़े, बड़ा ही मारा उम्मत ने मोहम्मद की बात में। सारे शिया कत्ल हो जाएंगे, ये कहते रहेंगे बतूल खान भी सच्ची थी, औलाद भी सच्ची है, हशर तक ज़हरा सच्ची रहेगी। मातम तो इतना करेगा जितनी तेरे दिल में ज़हरा का दर्द है। तो फिक्र तबर्रुकन रात आ रही है, इस रात में ज़हरा दुनिया से चली है। ज़हरा के जाने के बाद हसनैन मदीने की गलियों में चलते हुए मदीने वालों को कहते मुबारक हो, अब तुम्हें नींद भी आएगी, अब तुम्हारे बच्चे भी परेशान नहीं होंगे। चली गई है हमारी दुखियारी माँ,
آج کل کچھ اپنے بھی کہتی ہیں بھئی یہ شہادت نہ پڑھی کرو، یہ ظفر کا بندہ ان کا تعلق ہوگا زہرا کے قاتلوں کے ساتھ، میرا کوئی تعلق نہیں۔ میں ممبر پہ کھڑا ہوں، قرآن پہ آتا ہے بندہ شیعہ نہیں جو بطول کے قاتلوں پہ مانتا ہے، شیعہ نہیں جسے زہرا کا تعلق۔ ماتم کار لوگ میری طرف دیکھنا، قاضی سید الرحمان متصف دیوبندی تھے، مغرر اعظم مولانا اسماعیل نے لاہور میں نے شیعہ کیا تھا۔ قاضی صاحب کا اپنا بیان گھنٹے کی تقریر، میں شیعہ کیوں ہوا، بزرگوں نے سنا ہوگا، وہ فرماتے تھے 3 دن میرا اور اسماعیل کا مناظرہ ہوتا رہا، فیصلہ نہیں ہوا، بڑا قابل آدمی تھا قاضی سید الرحمان، وہ فرماتے جو دلیل بھی اسماعیل آتا تھا میں کاٹ دیتا، جو دلیل آتا میں رد کر دیتا۔ تیسرا دن ہے مجھے اسماعیل نے کہا قاضی چھوڑ کتابیں، وضو کر مصلی پہ آ، کعبہ کی طرف منہ کر، قرآن سر پہ رکھ کے بتا زہرا دربار گئی ہے کہ نہیں گئی؟ حسین نے پڑھ دیا۔ قاضی صاحب فرماتے ہیں میں مصلی پہ آیا، میں نے وضو کر لیا، قرآن میں نے ہاتھوں پہ اٹھا لیا، میں قسم کھانا چاہتا تھا، پھر میں نے مڑ کے دیکھا بھلا اسماعیل کی کیا حالت ہے، جب دیکھا تو اس کا ماما کھلا ہوا تھا، گلے میں کپڑا ڈال کے بقیہ کی طرف منہ کر کے کہہ رہا تھا حسنین کی ماں تیرا اپنا مقدر، محمد کی بیٹی تیرا اپنا نصیب۔ قاضی کہتا ہے میرا جسم کانپنے لگا، میں نے کہا اسماعیل اگر سچ پوچھتا ہے تو دربار گئی تو ہے، کہتا ہے بتا جب گئی ہے تو کیا ہوا، کہتا ہے گئی تھی تو بال کالے تھے، واپس آئی تو بال سفید ہو گئے، مصلی بھی بیٹھی تو بیٹی نے نہیں پہچانا۔ اللہ تعالیٰ باتوں قبول کرے۔ بس میں ختم، ایک آخری روایت چھوڑوں ممبر میں، وقت بہت ہو گیا۔ کون ہو اظہارات پہ، کسی کو کیا پتا کتنا مارا ہے آپ نے تسبیح نہیں پڑھ سکتے۔ علی نے آئے بھی رو کے فرما دیا یا علی میں نے سنا ہے بندے آپ پہ سلام دے، فرمایا نہیں زہرا میں سلام دیتا ہوں بندے جواب ہی نہیں دیتے، تڑپ کے کہہ دیا نہ کیا کر بے قدروں پہ سلام، تیری عزت خدا جانے یا مصطفیٰ۔ اجازت دیتی ہو سادات میں فکرہ پڑھوں جو کتاب کی روایت، میں کنیز کا بیٹا ہوں، بہت درد والی روایت ہے، سادات معافی دینا، کوئی بھی ممبر سے پاک زہرا کی پوری شہادت کوئی ذاکر نہیں پڑھ سکتے، کتنا ظلم ہوا نہیں پڑھ، بس مجھے معافی دینا۔ کتاب کا نام ہے الہجوم علی بیت فاطمہ، زہرا کے دروازے پہ بدمعاشوں کا رش، نہیں سمجھا؟ ابی ابن کعب راوی ہے، کہتا ہے نبی کو گئے ہوئے 17 دن ہوئے تھے، مجھے مدینہ کی گلیوں میں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی، ماتم کی تیاری کرنا، میں نے پوچھا کوئی جنگ ہو گئی ہے، بتایا گیا نہیں، 70 بندے نے زہرا کے گھر پہ حملہ کر دیا، ان کے ہاتھوں میں آگ کا سامان تھا، علی کو باہر نکالو ورنہ آگ لگا دیں گے۔ پھر میں نے کہا ان